السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 50 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قالوا قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ ان کو خبر دیجئے، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمان کے بارے، اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، تو پس سلام کہا، قال انا منکم وجلون، تو کہنے لگے یقیناً ہم تم سے خوف کھاتے ہیں، قالوا لا توجل، تو کہنے لگے آپ خوف نہ کھائیے، ڈریے نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، یقیناً ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بڑے علم والے لڑکے کی، قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کہنے لگے کیا تم مجھ کو خوشخبری دے رہے ہو اس حال میں کہ مجھے بڑھاپا چھو چکا ہے، فبم تبشرون، تو پس تم کیسے خوشخبری دیتے ہو، قالوا، کہنے لگے بشرناک بالحق، ہم نے آپ کو خوشخبری دی حق کے ساتھ، فلا تکن من القانتین، پس مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوئی، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، کہنے لگے انہوں نے کہا اور کون ہے جو مایوس ہو اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کی، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اور کہنے لگے اے بھیجے گئے لوگوں تمہارا اور کیا قصہ ہے اور کیا معاملہ ہے، قالوا، کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی جانب، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، لوط علیہ السلام کی آل کے گھر والوں کے، انا لمنجوہم اجمعین، کہ یقیناً ہم ان سب کے سب کو بچانے والے ہیں،
الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے قدرنا انہا لمن الغابرین اس کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یقیناً وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب اس خبر کے بعد بعض قوموں کے احوال بیان ہو رہے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی صفت بخشش و رحمت بھی واضح ہو رہی ہے اور اللہ کے عذاب کی کیفیات بھی واضح ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑے اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، ہم اس میں سے بہت سارے مواقع پڑھ بھی چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے، وہ پہچان نہ سکے، بٹھایا، سلام دعا ہوئی، اس کے بعد اندر گئے اور ایک بچڑا بھنا ہوا لا کر ان کے سامنے رکھا۔ اب وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، اور یہ رواج ہے کہ اگر کوئی کسی دشمن کے گھر گیا ہے تو وہ اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی اس دور کے دشمنوں میں بھی کچھ اخلاقیات ہوتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو اس وقت یہ ڈر محسوس ہوا، جس کو یہاں اختصار کے ساتھ کہا کہ ابراہیم نے کہا ہمیں تو ان سے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور ان کو ایک بڑے علم والے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے اچنبے میں آئے، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ تفصیل ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ جو پردے کے پیچھے سے بات سن رہی تھی کہ یہ کون اجنبی مہمان آئے ہیں ایسے ٹائم پہ، وہ بھی ایک دم سے حیران ہوئی۔ فسقت وجہا وقالت عجوز عقیم، اور وہ اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ رکھ کے شرمندگی سے کہنے لگی اس عمر میں بڑھاپے میں، جبکہ میں بانجھ بھی ہوں اور یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی کوئی اسباب موجود نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس موقع پہ یہ جو تعجب ہے یہ انکار کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک دم جو انسان کو حیرانگی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہنے لگے کہ جب میں بڑھاپے کی اس حد پہ پہنچ چکا ہوں فبیما تبشرون، تم کیسے مجھے یہ خوشخبری دیتے ہو؟ اب وہ کہنے لگے کہ ہم کوئی غیر حقیقی بات تو آپ سے کرنے نہیں آئے، ہم تو آپ کو یہ بشارت حقیقت پر مبنی دینے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں آپ سے کریں گے، اور آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ اب ایک دم واضح کیا کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے سوائے گمراہوں، میں کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت تو جب بھی انسان پر برسنا چاہے اللہ رب العزت کا فیصلہ غالب ہے، وہ بغیر سبب اسباب کے بھی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بالکل ہی باپ کے پیدا کر سکنے والا رب ہے۔ اس لیے انسان کو اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب نہیں گننے چاہیے کہ جی پتہ نہیں اسباب کیا ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ فلاں چیز ایسے کر دے، فلاں ایسے کر دے، فلاں ایسے کر دے۔ یہ اسباب نہیں گنوانے چاہیے اللہ تعالیٰ، اللہ سے بس دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ عافیت کا معاملہ کر دے، آسانیاں پیدا فرما دے، خیر کے دروازے کھول دے، بھلائی کے دروازے کھول دے، مشکلیں دور کر دے۔ کیسے ہوں گی یہ اللہ ہی جانتا، اور کب ہوں گی یہ بھی اللہ ہی جانتا۔ ابراہیم علیہ السلام کب سے خواہش رکھے ہوئے، زندگی گزرتے گزرتے بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا خواہش ہے اور کب ان کو یہ اولاد عطا فرمانی، اس لیے اللہ کا فیصلہ آیا۔ اب جب یہ ساری بات چیت ہو گئی، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا کیا معاملہ ہے، کس طرح اور آئے ہو؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ صرف ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے اس انداز میں انسانی شکل میں فرشتوں کا آنا یہ غیر معمولی بات ہے۔ وہی آنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اگر یہی صرف خوشخبری دینا مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان ذرائع میں سے کسی ذریعے سے مجھ تک وہی پہنچا دیتا، جبریل علیہ السلام آ کر جس طرح باقی معاملات میں اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اس طرح پیغام آ جاتا، لیکن یہ انسانی شکل میں اسپیشلی اور ایک سے زائد فرشتوں کا آنا یہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ اس لیے فوراً یہ سوال کیا کہ اور کیا معاملہ، اور ان کی بصیرت ٹھیک تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کی ایک بصیرت ہوتی ہے، وہ چیزوں کو بھانپ لیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر کہنے لگے کہ ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے، ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور یہ مجرم قوم کون ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آگے بھی آئے گا، تھوڑے مختصر لیکن قرآن میں جا بجا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری جگہ تفصیل یہ بھی ہے کہ یہ جو جب انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف
جانے والے ہیں تو تفصیل بھی بیان کی کہ اب ان کے لیے اللہ کا بڑا سخت فیصلہ آ چکا، اور ہم جا کر اس قوم کو دردناک عذاب سے ہمکنار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسے پتھر برسانے ہیں جو مجرموں کے نام کے ساتھ اللہ نے مخصوص کیے، مسومۃ عند ربک للمجرمین۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، کہنے لگے انا فیہا لوطا، وہاں پر تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے لوگ بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا ہمیں بہت اچھے طریقے سے اللہ رب العزت کے ذریعے سے پتہ ہے کہ وہاں پہ کون کون ہے، تو آپ فکر نہ کریں، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، ہم لوط علیہ السلام اور ان کی آل کے علاوہ یعنی باقی سب مجرموں کو برباد کرنے آئے ہیں، بچنے والے ان کی آل ہے وہ ان کو ہم انشاءاللہ اس سارے معاملے سے بچا لیں گے، لیکن ان کی جو بیوی ہے اس کے متعلق فیصلہ ہو چکا کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی، اس لیے کہ اس نے مجرموں کا ساتھ دینا پسند کیا تھا۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ پر تقابلی ایک جائزہ بھی پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے جو فرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ ان کا واقعہ رکھتے ہیں کہ فرعون جیسے ظالم اور سرکش انسان کے گھر پہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے لیے کس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور ساتھ میں دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے میرا جنت میں گھر بنا دے، اور یہ دنیاوی ساری آسائشیں، یہ محلات، ان کا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے اس ظالم قوم سے اور نجات عطا فرما۔ اب یہ اللہ نے ایک تقابل پیش کیا کہ فرعون جیسے ظالم کے گھر میں جنت کی سردار خاتون حضرت آسیہ موجود ہے، اور ساتھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے دو نیک بندوں کی بیویوں کی مثال بھی پیش کرتا ہے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیویوں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، جو ہمارے دو صالح بندوں میں کے گھروں کے اندر تھی، لیکن فخانتاہما، ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان کو اس رشتہ داری کا کوئی فائدہ اللہ کے ہاں نہ ہو سکا، اور ان کو کہا گیا کہ تم جہنم کے اندر داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں حسب نسب اور تعلق کا کوئی لحاظ نہیں، اللہ کے ہاں عمل کا لحاظ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے آنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ عمل کر کے آنا، اللہ کی قسم میں تمہیں اللہ کے ہاں کوئی اور فائدہ نہیں پہنچا سکوں۔ اس لیے عمل کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی اور چیز نہیں، ہاں عمل ہو اور پھر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ رب العزت نے پھر لوگوں کی سفارش، اللہ کے رسول کی سفارش اور فرشتوں کی سفارش اور باقی نیک مومنین کی سفارش کو قبول کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ باب ہے۔ لیکن کوئی بندہ عمل کرے ہی نہ، کفر پر رہے اور کہے کہ جی بس فلاں کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں اسی بنیاد پر بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہے۔ انسان اپنے طور پر کوشش کرتا رہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا رہے، ایمان والا ہو تو پھر اس کو سفارش ضرور فائدہ پہنچائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سفارش عطا فرمانا ہے۔ آپ نے فرمایا تمام انبیاء کو اللہ نے ایک مستجاب دعا کا دنیا کے اندر موقع فراہم کیا ہے کہ ایک دعا ایسی ہوگی جو رد نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے اپنی وہ دعا مانگ لی، میں نے اپنی وہ دعا قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی اپنی امت کے لیے۔ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفقت اور مہربانی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت ہے اور شفقت اور مہربانیاں ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ امت بھی وفا کرنے والی ہو، کچھ تو کر کے جائیں جو آگے سفارش کرنے والا بھی سوچے کہ مجھے اس کی سفارش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔